صبح کی پہلی روشنی نکل ہی رہی تھی کہ اچانک وادی ہجر ایک دردناک گونج سے لرز اٹھی۔ نہ ہوا چلتی نہ کوئی بولتا۔ اچانک ایک بھاری چٹان بیچ سے پھٹ پڑی، دھول اٹھتی ہے اور اچانک اندر سے ایک عظیم الشان اونٹنی نکلتی ہے۔ لوگ کانپ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اچانک کسی نے دھیمی آواز میں یہ کہا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ قوم عاد جب اپنے ظلم کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی تو ان میں سے چند لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ قوم عاد پر عذاب کی وجہ سے وادیوں میں ٹوٹے ہوئے گھر اور عذاب کا دھواں نظر آتا تھا۔ بچے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے تھے کہ شکر ہے ہم نے ہود علیہ السلام کی بات مان لی۔ شکر ہے ہم ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ورنہ ہم بھی مارے جاتے۔ یہ مومن لوگ وادی چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر لمبا، مشکل اور دردناک تھا، مگر ان کی نسل کو نئی زمین کی تلاش تھی۔ پانی، خوشحالی اور امن کے لیے قافلے نجد اور حجاز کی پہاڑیوں سے گزرتے گئے۔ پھر ایک قریب آباد علاقہ ملا جہاں پانی کے چشمے تھے، باغات تھے اور زمینیں بہترین تھیں۔ یہاں سے ان کی اولادیں بڑھتی رہیں اور انہی کی قوم پہنچ گئی وادی ہجر میں۔ جگہ بہت اچھی ہے، کیوں نہ ہم یہاں بستی آباد کر لیں؟ پانی بھی ہے، باغات بھی ہیں۔ جسے آج کے زمانے میں مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہیں سے قوم سمود کا آغاز تھا اور سمود کی نسل ایک عظیم نسل بنی۔ اللہ نے انہیں بدن کی طاقت اور ذہانت، فنی ہنر اور چٹانوں کو تراشنے کا کمال دیا تھا، اور رہنے کے لیے قدرتی علاقہ سب کچھ دیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کے اندر سے پوری عمارتیں تلاش لیتے تھے، دیواریں بالکل سیدھی، ستون بلند اور نقش و نگار دیکھ کر آج کی دنیا بھی شرما جائے۔ یہ لوگ میدانوں میں محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی آبادیوں میں شہنشاہی نظام تھا، بازاروں میں روشنی اور تجارت، اور رات کے وقت شہر جگمگا اٹھتا تھا۔ وادیوں میں باغات تھے، کھجوروں میں میٹھی خوشبو تھی اور سرسبز زمینیں تھیں، لیکن پھر نعمتوں کا شکر چھوڑ کر غرور آ گیا۔ ہم نے اپنی طاقت اور ذہانت سے سب کچھ بنایا ہے، کسی سے مانگ کر نہیں بنایا۔ جب طاقت نے گمراہ کر دیا تو ان کا دل سخت ہو گیا، پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا، اللہ کو بھول کر قدرتی چیزوں کو پکارنے لگے۔ بت کے سامنے پکارتے، O our God, remove our hardships and make things easy for us. اپنی طاقت، دولت، شہرت اور پہاڑوں کو تراشنے پر اتنا غرور تھا کہ کہتے، ہم سے بڑا کون ہے؟ اس دنیا میں ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ کمزوروں کا حق ان سے چھین لیتے تھے اور سرداروں کی مرضی کو ہی قانون سمجھتے تھے۔ یہ سب کچھ یوں ہی تھا جیسے کوئی انسان اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنا ہی قانون بنا لے اور پھر خود کو ہمیشہ کے لیے اس سے استثناء قرار دے دے۔ قوم سمود میں فساد، گناہ اور بےہودگی عام تھی۔ وہ کہتے تھے، ہم پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے کون ٹک پائے گا؟ وہ نعمتوں کو اپنی طاقت ہی سمجھتے تھے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی چھین لیتا ہے۔ اسی خاندان کے ایک شریف انسان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا صالح علیہ السلام۔ بچپن سے ہی نرمی، نور، حکمت، سوچ کی گہرائی، حق کی طرف میل، سب کچھ ان کے اندر نمایاں تھا۔ قوم کے بزرگ یہ کہتے، یہ بچہ عام نہیں ہے، اس کی باتوں میں کافی گہرائی ہوتی ہے۔ جب وہ جوان ہوئے ان کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ دنیا کی چمک انہیں بالکل نہ کھینچتی۔ وہ اکیلا وقت گزار کر اللہ کو یاد کرتے۔ پھر ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ صالح علیہ السلام اپنی بستی میں گئے اور لوگوں سے کہا، یہ دنیا وقتی ہے، اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کی خوشنودی میں گزاری جائے۔ قوم کے سرداران ان پر ہنسنے لگے۔ کل تک تو ہمارا عقل مند دوست تھا، آج تو ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ وادی، یہ عمارتیں، یہ نعمتیں سب اللہ کی قدرت ہے، شکر کرو، انکار مت کرو۔ قوم نے جواب دیا، بغیر ثبوت کے بات مت کرو،
अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। सरदारों ने कहा, इस पहाड़ में से जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उस पहाड़ी के पास गए और दुआ की, ऐ मेरे रब, तू हर चीज का मालिक है, इस निशानी को जाहिर फरमा। फिर अचानक पहाड़ी का रंग बदलने लगा। अचानक से एक चट्टान टूटी, धुआं निकला और उसमें से एक ऊँटनी नमूदार हो गई। वो आम ऊँटनी नहीं थी, कुरान मजीद में उसे नाक़तुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी कहा गया है। उसकी हैबत कौम ने पहली मर्तबा कुछ यूं ही देखी थी कि जब वो पानी पीती तो सारा पानी पी जाती थी। कौम परेशान हो गई थी, लेकिन फिर वो अगले दिन इतना ज्यादा दूध देती थी कि पूरी कौम के लोग उस दूध से सैराब हो जाते थे। अब सालेह अलैहिस्सलाम ने वक्त मुकर्रर कर दिया कि एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन कौम पानी पिया करेगी। चूंकि जिस दिन ऊँटनी पानी पीती थी वो पानी सारा पी जाती थी, कुछ भी नहीं बचता था। मगर इस बात को भी कौम ने बर्दाश्त न किया। सरदारान कहते थे, हमसे हमारी आजादी छीन ली गई है, क्या एक ऊँटनी हम पर हुकूमत करेगी? फिर जब कुछ लोग ईमान लाए तो सरबराहान के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हुए। सरदारान ये कहते थे, इस ऊँटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ गई है, हम जरूर इस ऊँटनी को कत्ल कर देंगे। फिर सरदारान कहने लगे, इस निशानी को मिटा दो, सालेह की इज्जत भी खत्म हो जाएगी, फिर हमारा राज होगा। एक औरत ने कहा, जो इस ऊँटनी को कत्ल करेगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे कराऊंगी। शरपसंदों ने कहा कि आज रात ऊँटनी नहीं बचेगी। आज रात ऊँटनी नहीं बचेगी, हम इसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एक रात ऊँटनी पानी पीकर वापस जा रही थी कि कातिल पीछे दौड़े हुए आए। एक ने तीर चलाया, ऊँटनी जख्मी होकर गिर पड़ी। फिर सब टूट पड़े और एक ही हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। शरपसंदों ने रात के वक्त चीख कर कहा, हमने ऊँटनी को मार दिया है, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा किया गया था। सालेह अलैहिस्सलाम आए और कहा कि तुमने ये क्या कर डाला, अब 3 दिन बाद अजाब आ जाएगा। सरदारान तंजिया अंदाज में कहने लगे, अजाब हमें कोई नजर नहीं आ रहा। मगर अजाब शुरू हो गया। पहला दिन चेहरे पीले और जर्द पड़ गए, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख हो गए, गर्म हवा थी, आसमान लाल हो गया। अब तीसरा दिन चेहरे काले हो गए, वादी में मौत की बू आने लगी। फिर आसमान लर्जा, जमीन से आवाज आने लगी, पहाड़ फट गए। पहले एक ऐसी चीख आई कि उनके दिल फट गए, रूहें निकल गई। कौम के सारे लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान मजीद में आया है कि एक ही चीख ने उन्हें पकड़ लिया और कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे खड़े होकर कह रहे थे, मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी।